अस्सलाम वालेकुम, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाजिया अकरम। एक हिकायत है कि एक शख्स कुश्ती लड़ने के फन में मशहूर था। वो 360 दाव पेच जानता था और हर रोज उनमें से एक दाव के साथ कुश्ती लड़ता था। एक शागिर्द पर वो बहुत मेहरबान हुआ तो उसको 359 दाव उसने सिखा दिए और सिर्फ एक दाव अपने पास रखा। वो नौजवान कुछ अरसा में जबरदस्त पहलवान बन गया और दूर दूर तक उसकी शोहरत फैल गई। मुल्क भर में किसी पहलवान को उसका मुकाबला करने की जुर्रत ना हुई। फिर एक दफा उस नौजवान ने अपनी ताकत के ज़म में बादशाह वक्त से कहा कि उस्ताद को मुझ पर फौकियत हासिल इसलिए है कि उसकी बुजुर्गी और तरबियत की वजह से, वरना कुव्वत और फन में मैं उससे कम नहीं हूँ। बादशाह को उसका इस तरह गरूर से बात करना पसंद ना आया। उसने उस्ताद और शागिर्द में कुश्ती कराने का हुक्म दे दिया। मुकर्ररा दिन इस दंगल के लिए शाहाना इंतजामात किए गए और उसे देखने के लिए खुद बादशाह सलामत के ओहदेदार, दरबार के अफसर और मुल्क भर के पहलवान जमा हुए। नौजवान मस्त हाथी की तरह दंगल में आया। ऐसा मालूम होता था कि वो पहाड़ को भी उखाड़ सकता हो। बूढ़ा उस्ताद समझ गया कि नौजवान शागिर्द कुव्वत में उससे बढ़ चुका है, ताहम वो इस दाव का तोड़ नहीं जानता था जो उस्ताद को पता था। तो जनाब उस्ताद ने उसको दोनों हाथों से सर पे उठाया और फिर जमीन पर दे पटका। हर तरफ वाह वाह का शोर मच गया। बादशाह ने उस्ताद को बेशबहा दौलत और इनाम से सरफराज किया और नौजवान को मलामत की कि तूने अपने मोहसिन उस्ताद से मुकाबला किया और जलील हुआ। उसने कहा कि जहां पनाह उस्ताद अपनी ताकत की वजह से मुझ पर गालिब नहीं आया, बल्कि उसने मुझसे कुश्ती का एक पेच छुपा के रखा था और इसी पेच की वजह से वो जीत गया है। उस्ताद तो फिर उस्ताद ही होते हैं। खैर चले आप देखें आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। रोड़ी में एक जगह है, बहुत मशहूर है। यह है फकीर कादिर बख्श का कुबा, यानी कि फकीर कादिर बख्श का मज़ार। रोड़ी के सुनसान और वीरान इलाके में ये मज़ार याद दिलाता है मुगलिया दौर की। यहाँ सिर्फ फकीर कादिर बख्श का मज़ार ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी कब्रें हैं। और ये कब्रें भला किसकी हैं? भाई अगर सब कुछ मैंने ही बता दिया तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जाए मैं आपको नहीं बताती। भाई ये शाही खानदान के अफराद की कब्रें हैं और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि ये कब्रिस्तान 300 साल पुराना है। बहुत तेज हैं आप, सारा कुछ मुझसे ही पूछ लें और रिपोर्ट ना देखें। भाई क्यों ना देखें? अरे देख ले यार। कादिर बख्श का कुबा यानी कि कादिर बख्श के मकबरों का कब्रिस्तान रोड़ी से 16 मील जुनूब में देह अकबरपुर जागीर में वाक़ है, जिसकी कुल एराजी 35 एकड़ है। ये कब्रिस्तान 1825 या उसके करीबी कुछ सालों में उस वक्त के खैरपुर के वाली रियासत मीर सोहराब टालपुर ने बनवाया। हुक्मरानी के दौर में ही उन्होंने दे अकबरपुर में फकीर कादिर बख्श से टालपुर खानदान के लिए मखसूस कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन का 8 एकड़ एराजी का टुकड़ा खरीदा, जो के बाद में टालपुर खानदान का आबाई कब्रिस्तान बन गया। मगर फिर भी लोगों ने इसको फकीर कादिर बख्श के नाम से ही बयान किया है और सखर व खैरपुर के लोग अभी तक इसको कादिर बख्श या कुबा के नाम से ही बयान करते हैं। मुहक्किक टालपुर हुक्मरानों और उस कब्रिस्तान में मौजूद मुनफरद अंदाज की कब्रों को देखते हुए इस कब्रिस्तान को मकरी के कब्रिस्तान के बाद दूसरा बड़ा शाही कब्रिस्तान करार देते हैं। जी, रॉयल कब्रिस्तान है, बिल्कुल। काफी जर्नल्स हैं, कलोड़ा पीरियड के जर्नल्स दफन हैं और टालपुर पीरियड के भी जर्नल्स हैं। दूसरा नंबर इसको दे देते हैं कि मकली के बाद दूसरा बड़ा कब्रिस्तान जिसमें इस तरह की डेकोरेशन है सिंध में ये है। मीरों के इस कब्रिस्तान में कब्रों की बनावट के लिए खूबसूरत सफेद संगे मरमर जो कि जयपुर से मंगाया गया और बेशकीमत लकड़ियों, धातों और पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है। कादिर बख्श के कब्रिस्तान में पत्थरों पर खूबसूरत नक्शो निगार के हामिल चौकुंडी कब्रें भी किसी आने वाले की नजर से चूक नहीं सकती, हत्ता कि ये कब्रें अब तबाही के करीब है। तारीखदान इन कब्रों की बनावट से ही इस कब्रिस्तान की अहमियत का अंदाजा लगाते हैं। पत्थर पे बनाए गए हुरूफ है और फ्लावर डिजाइन है, सनफ्लावर है। तो मकली के कब्रिस्तान की तरह यहाँ पत्थर के ऊपर जो है वो कार्विंग बनी हुई है।
ٹالپور خاندان میں ایک یہ روایت بھی تھی کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق خود کو وفات کے بعد کربلا معلیٰ میں دفن کرانے کی وصیت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی میت کو کچھ عرصہ امانتاً اسی قبرستان میں تو دفن کیا جاتا تھا جس کو بعد ازاں کربلا معلیٰ منتقل کیا جاتا تھا۔ ہاں واقعی صحیح بات ہے کہ لوگ پہلے اپنی وصیت میں کہہ لیتے تھے کہ مجھے یہاں دفنایا جائے، تو کافی لوگ جو ہے مذہبی طور پر کوئی کربلا مولا انہوں نے خود دفن کروایا، تو اس طرح کی چیزیں رہ جاتی تھی۔ ٹالپور خاندان میں جاری اس روایت پر خاندان کی پہچان کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھتے ہوئے اس رسم کو ختم کر دیا گیا، اسی لیے ٹالپور خاندان کے لگ بھگ تمام شخصیات اسی قبرستان میں مدفن ہیں۔ جس طرح سے اس شاہی قبرستان کا نام قادر بخش کے مقبرے سے مشہور ہے، تو یہاں پر موجود مقبروں کا تذکرہ نہ کرنا ایک بڑی ناانصافی ہوگی کہ اس قبرستان میں تعمیر شدہ مقبرے اور مساجد مغل طرز پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان مقبروں میں فقیر قادر بخش اور ٹالپور شہنشاہیت کے چیف آف آرمی اسٹاف گولو شاہ کے مقبروں کے علاوہ دیگر مقبرے بھی یہاں موجود ہیں، جو کہ بنجر بیابان میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ قبرستان کی حفاظت کے لیے جہاں ٹالپور شہنشاہوں نے کئی چوکیدار رکھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی کمی ہوتی گئی اور آج ایک ہی چوکیدار چھوٹے سے معاوضے پر اس پورے قبرستان کی چوکیداری کرتا ہے۔ جی یہ قبرستان پرانا ہے، بالکل پرانا ہے، تقریباً 200-300 سال پرانا ہے۔ ہماری 7ویں پشت ہے جو یہاں رہتی آ رہی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ بارشوں اور لالچ سے بھرے انسانوں نے جہاں اس قدیم اثاثے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، وہیں حکومت کی عدم توجہی نے بھی اس تاریخی ورثے سے کم زیادتی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اس قبرستان کی طرف کوئی بھی رخ نہیں کرتا۔ اور واقعی ہم اور چیزوں کی اور جگہوں کی طرح اس چیزوں کو بھی ہم اپنے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اور لوگوں اپنی قوم کے لیے تو ہم کریں، وہ تو جا کے دیکھیں ہمارے تہذیب اور ورثہ کو، اور باہر کے لوگ بھی دیکھیں گے، اتنی بڑی ثقافت ہے۔ اس قدیم ورثے کے ساتھ وقت کی ستم ظریفی کی وجہ سے آج اس کی طرف کوئی بھی آنا گوارا نہیں کرتا، اور اسی لیے سینکڑوں سالہ قدیم یہ تاریخی قبرستان اپنی پہچان گواتا جا رہا ہے۔ پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ ایکر رضوی، دنیا نیوز، سکھر۔ میرا سونا شہر قصور نہیں ہویا دنیا وچ مشہور۔ جی ہاں، قصور بڑا مشہور شہر ہے تے اے شہر ایویں مشہور نہیں ہو گیا، ایدی شہرت دیاں بڑیاں گلاں نے۔ ملکہ ترنم نور جہاں دا تعلق بھی ایتھوں ہی ہے، ایتھے بلے شاہ دا ڈیرا بھی ہے تے ایتھے ہور بھی بڑا کچھ ہے، تانوں کی دساں، پر ایک گل تے دسنی پیوے گی، او اے وے کہ بھئی ایتھوں دا فالودہ بھی بڑا مشہور ہے تے لوکی دور دور تو قصور آندے تے فالودہ کھاندے نے۔ تسی بھی کھانا ہے تے چلو، اور اگر نہیں کھانا تے پھر اے رپورٹ ویکھو۔ قصور میں دور دراز سے آنے والے زائرین کی حضرت بابا بلے شاہ کے دربار پر حاضری دینے کے بعد سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں قصوری فالودہ کھائیں۔ یہ فالودہ اپنے بہترین ذائقے اور منفرد طریقے سے تیار کیے جانے کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر سے آنے والے زائرین بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ یہاں کے رہنے والے اس کو اپنے عزیز و اقارب یہاں سوغات کے طور پر بھی لے کر جاتے ہیں۔ سب آدمی جانتے ہیں اور ادھر سے جاتا ہے وہاں طے کرا کے لے جاتے ہیں گاڑی میں، اور ہم بھی سنتے تھے لیکن اب کھا رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ قصوری فالودہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر ایشیا کے عظیم صوفی شاعر اور بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کا دربار بھی موجود ہے، جہاں پر پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے عقیدت مند حاضری دینے آتے ہیں۔ بلے شاہ صاحب کی زیارت کی ہے، اس کے بعد قصوری فالودہ مشہور تھا، وہ ہم کھا رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور اب آپ کو لے چلتے ہیں کراچی۔ کراچی میں ہے ایک مزار منگو پیر بابا کا، اور یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہوتے ہیں کچھ عجیب و غریب سے واقعات، اور یہ واقعات لوگوں کے لیے کافی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہاں اور پتہ کیا کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو لوگ پیر بابا کو مانتے ہیں وہ تو مزار کی زیارت کو آتے ہی ہیں، لیکن جو لوگ ان باتوں پر نہیں یقین رکھتے وہ بھی یہاں آتے ہیں۔ ہے نا عجیب سی بات؟ لیکن اس سے بھی عجیب بات تو کچھ اور بھی ہے۔ یہ عجیب کیا ہے؟ اس کے لیے تو جناب آپ کو یہ رپورٹ دیکھنا پڑے گی۔ اولیاء کرام نے مختلف اوقات میں برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ طریقت کو جاری رکھا اور دین اسلام کی تبلیغ کی، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد اس دین میں داخل ہوئے۔ مختلف علاقوں سے آنے والے بزرگان دین نے یہی سکونت اختیار کی اور پھر دنیا سے پردہ کیا۔ آپ کے ہمسروں میں حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت لال شہباز قلندر اور جلال الدین بخاری منگو پیر تشریف لایا کرتے تھے۔
آج سخی سلطان منگو پیر بابا کا مزار لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ لوگ یہاں آتے اور منتیں مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں پر اعتبار نہیں رکھتے لیکن پھر بھی یہاں آتے ہیں۔ کوئی منت کے لیے آیا ہوں میں، اور یہاں سنا تھا میں نے کہ بہت منتیں پوری ہوتی ہیں، تو میں بھی یہاں آیا ہوں اپنی منت کے لیے۔ میں نے چادر مانگی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پوری ہوگی۔ سخی سلطان منگو پیر بابا کے مزار پر پانی کا ایک چشمہ ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ اس چشمے کی وجہ شہرت جلدی امراض دور ہو جانے کے حوالے سے ہے۔ جلدی امراض بالخصوص کوڑ کے مرض میں مبتلا افراد یہاں کے پانی سے نہا کر شفا یاب ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انہی بزرگ کی کرامت کا مظہر ہے۔ جی شکر الحمدللہ، کئی کروڑوں آدمیوں کو ادھر سے اللہ نے شفا دیا ہے۔ جو مردے آئے ہیں انہوں کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ امریکہ والے فیل کر دیتے ہیں بھی آپ کا علاج نہیں ہے، تو اس کا اللہ نے ادھر شفا رکھا ہوا ہے۔ منگو پیر کی اس پسماندہ بستی میں حضرت سخی سلطان کے مزار نے علاقے کی حیثیت کو ممتاز بنا دیا ہے۔ یہاں بہت سے مگرمچھ بھی ہیں جو چشمے کے پانی سے بننے والے تالاب میں رہتے ہیں۔ ان کو بھی حضرت سخی سلطان کی کرامت کہا جاتا ہے۔ ان مگرمچھوں میں ایک سردار ہوتا ہے جسے مور کہا جاتا ہے۔ ایک مور مر جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ 19ویں صدی میں اسٹاک نامی سیاح نے یہاں آ کر ان مگرمچھوں کی سماجی طرز زندگی کا مشاہدہ کیا اور اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واقع حضرت سلطان شاہ سخی بابا کا یہ مزار لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ یہاں سے نکلنے والا چشمہ جلدی امراض کے لیے بہت موزوں ہے۔ لوگ یہاں آتے اور یہاں سے نہا کر شفا حاصل کرتے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرامین حبیب الرحمان کے ساتھ یونس آفریدی، دنیا نیوز کراچی۔ اور اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دیکھتے ہیں وہ تصویر جسے آپ کو پہچاننا ہے اور پہچان کر ہمیں بتانا بھی ہے۔ اگر آپ پہچان لیں کہ یہ تصویر کس جگہ کی ہے تو ہمیں فوراً ٹیکسٹ کر دیں۔ بہت ہی آسان سی جگہ ہے، آپ جلد ہی پہچان لیں گے۔ تو دیکھیں آپ یہ تصویر، ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔